اصل حجاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے حجاب کے پہلے تو معنی پتہ ہونا چاہیے. حجاب کا مطلب ہے چھپانا، کسی چیز کا چھپا ہونا، جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کا جاتا ہے حجاب. ہمارے یہاں جو حجاب آج کے زمانے میں ہے، لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر سر ڈھک لیا ہے تو ہم باحجاب ہو گئے. حجاب یعنی پوری طرح سے مکمل طور پہ سراپے کو ڈھکنا ہے. صرف ایک کپڑا یعنی سر ڈھکنے کی چیز سمجھا جاتا ہے. کیا حجاب صرف سر ڈھکنے کا کپڑا ہے یا حجاب آخر کیا ہے؟ آج ہم انہی تمام سوالوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ذاکرہ اہل بیت خواہر نزہت خان صاحبہ. آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں. خواہر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواہر، شیعہ فقہ کے مطابق اصل حجاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ حجاب کسے کہا جاتا ہے شیعہ یا شیعہ فقہ کے مطابق. دیکھیے حجاب کے پہلے تو معنی پتہ ہونا چاہیے. حجاب کا مطلب ہے چھپانا، کسی چیز کا چھپا ہونا، جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کا جاتا ہے حجاب. تو جو چیز چھپا دی جائے وہ چیز حجاب میں آ جائے گی. ہمارے یہاں جو حجاب آج کے زمانے میں ہے وہ صرف جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف سر ڈھکنے تک کی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر سر ڈھک لیا ہے تو ہم باحجاب ہو گئے. جبکہ حجاب یعنی پوری طرح سے مکمل طور پہ سراپے کو ڈھکنا ہے. یعنی خاتون کے جسم کی بناوٹ نہ نظر آئے، اس کا سر، اس کے بالوں کا چھپانا واجب ہے، اس کے حتیٰ اس کے پیروں کا چھپانا بھی واجب ہے. کہ اگر یہ ہو کہ فتنہ فساد ہو سکتا ہے یا اس کے پیر اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگوں کی نظر اس پہ پڑ سکتی ہے یا نامحرم کی نظر پڑ سکتی ہے، تو ان پیروں کو بھی چھپانا واجب ہو جاتا ہے. تو چھپانے کا مطلب حجاب ہوتا ہے. ہمارے کیا یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے کہ ہم حجاب سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم نے ایک چھوٹی سی روسری یا ایک مخنا لگا لیا تو ہم باحجاب ہو گئے. جبکہ ہماری آستینیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے جسم پہ ایسا لباس ہے جو بہت تنگ ہے، جو بہت ٹائٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم نمایاں ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر حجاب نہیں ہے. کیونکہ جسم کا چھپانا، اس کے جو کہتا ہے بناوٹ کو چھپانا، سر کو چھپانا، بالوں کو چھپانا، حتیٰ ہاتھوں اور پیروں کو چھپانا، اگر آرائش کیے ہوئے ہاتھ ہیں یعنی اس میں نیل پینٹ لگا ہوا ہے تو بھی ان کا چھپانا واجب ہے. جبکہ واجب حجاب جو شریعت میں کہا گیا ہے وہ کلائیوں تک ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی کلائیوں تک شریعت میں کہا گیا ہے کہ آپ کی کلائیاں چھپی ہونی چاہیے، آپ کا جسم چھپا ہونا چاہیے، اور آپ کا چہرہ واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے کہ یہ کھلا جا سکتا ہے. تو سر سے آپ کا کھلا ہو، چاہیے چیز چہرہ پر کھلا ہو، لیکن سر سے آپ کے بالوں کو چھپانا ضروری ہے، آپ کے گردن کو، جسم کو چھپانا ضروری ہے، حتیٰ پیروں کو بھی چھپانا چاہیے. کئی مرجع نے اس بات کو کہا کہ پیروں کا چھپانا نماز میں بھی واجب قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ چیز جو اگر چھپی ہوئی چیز ہے تو یقیناً حجاب میں ہے. تو اگر چھپا نہیں ہے، کوئی بھی چیز نمایاں ہو رہی ہے، جیسے کہ آج کل جو مانتو چلے ہیں، جو گاؤنز کی طرح ہم لوگ اکثر دیکھیں گے، برقعے چلے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ کلرفل ہیں، گاؤنز کی طرح ہیں بالکل، جن کی میں آپ کی باڈی شیپ پتہ چل رہا ہے. تو یہ اگر کوئی کہے کہ ہم باحجاب ہیں تو اسے حجاب نہیں کہا جائے گا. کوئی چیز نمایاں ہو رہی ہے اسے حجاب نہیں کہا جائے گا. حجاب کا مطلب چھپا ہونا، چھپایا جانا. حتیٰ کوئی ایسا کلر پہنا جائے برقعے میں بھی یا چادر میں بھی کہ جو لوگوں کی متوجہ، جو لوگ اس کو دیکھ کے لوگ متوجہ ہوں یا دوسروں کی توجہ کا باعث بن رہا ہے، تو وہ رنگ پہننا بھی منع ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حجاب نہیں کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو دکھا ہی رہے، آپ چھپانے کی بجائے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف، لوگ آپ کی طرف اور نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. لہٰذا وہ کلر پہننا یا اس طرح کی عبایا پہننا یا اس طرح کے برقعے یا اس طرح کے سٹولز یا اسکارفز لگانا بھی منع ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کی نظریں آپ پر ٹھہر جائیں یا دوبارہ چلی جائیں. تو یہ حجاب نہیں کہلائے گا. حجاب کا مطلب ہے چھپا ہونا، لوگوں میں آپ مرج ہو جائیں، آپ دکھے نا، لوگوں کو چھپ جائیں.
تو جو اس طرح کا لباس ہوگا جیسے کہ آپ پہنے ہیں، ایرانی چادر ہے، عربی چادریں ہیں، اور اس طرح کی چادریں یا اس طرح کے ڈھیلے لباس جس میں آپ کا جسم نمایاں نہ ہو اور آپ چھپ جائیں، یا ایسے ڈل کلرز پہنے ہوں، بلیک. عام طور پہ دیکھیے ہمارے جو معصومین تھے وہ یہی پریفر کرتے تھے بلیک پہننا. انہوں نے کوئی کلرفل حجاب اس طرح کا یا کہا جائے چادر نہیں لی. سفید یا کالی چادروں کا ہم نے اکثر ذکر سنا ہے. تو بہرحال اگر کالا پہنا جائے تو سب سے بہتر ہے حجاب کے لیے. ماشاء اللہ. اور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی حجاب بھی کرتی ہے اور وہ حجاب کے ساتھ میک اپ بھی کرتی ہے تو شیعہ فقہ اس کی کس حد تک کی اجازت دیتی ہے؟ آپ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے میک اپ کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی حرام عمل نہیں ہے جو کہا جائے کہ نہیں کر، جائز ہے جی. لیکن یہ اپنے لیے نامحرم اگر نظر پڑے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا. اگر کوئی لڑکی اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اپنے بال کو اسٹائل کرتی ہے تو یہ جائز کام ہے، منع نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں میک اپ کرنا یا بالوں کو بنانا یا اس طرح سے خوبصورت لگنا منع نہیں ہے جی. یا فیشن کے حساب سے چلنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نمائش کرنا منع ہے، حرام کیا گیا ہے. یعنی اسے نامحرم نہ دیکھے. اگر کوئی لڑکی میک اپ بھی کرتی ہے اور اس کے بعد حجاب، کہنے کو حجاب ہے کہ یعنی اس نے صرف ایک روسری یا سٹول لگایا ہوا ہے لیکن پورا میک اپ میں ہے، اور اس کے باوجود نامحرموں کے مجمع میں ہے یا نامحرموں کی نظر پڑتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حجاب نہیں کہا، کیونکہ اس نے میک اپ جو کیا اب جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں. جو میں نے بھی کہا نا چھپا ہوا ہونا چاہیے، آپ کو چھپ جانا چاہیے. حجاب کا مطلب ہے آپ چھپ جائیں. لیکن اگر آپ ظاہر ہو رہے ہیں، لوگوں کی توجہ آپ چاہتے ہیں کھینچنے کے لیے، آپ میک اپ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں، تو پھر حجاب نہیں ہے یہ. یا اس طرح کی آپ نے کلرفل روسری اس طرح کی لگائی ہے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں بار بار، تو بھی یہ حجاب نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہاں میک اپ کرنا کلن آپ میک اپ کر سکتی ہیں اپنے شوہر کے لیے اور اپنے لیے میک اپ کر رہی ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ کسی نامحرم کی نظر اگر پڑتی ہے تو پھر یہ فتنہ اور فساد کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ جو کہ حرام ہے. ماشاء اللہ خیر. اور ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں کرتی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے تو کیا ان کی کوشش یہ کافی ہے؟ دیکھیے کوشش کرنا بہت اچھی بات ہے. جو نہیں کر رہا ہے اور کوشش بھی نہیں کر رہا ہے تو بہت بدتر حالت میں ہے. لیکن جو نہیں کر رہی ہیں اور لڑکیاں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ باحجاب ہو جائیں تو یہ کوشش یقیناً اللہ کی نظر میں اچھی ہے. خداوند عالم پسند کر رہا ہے کہ بھئی ایک جو لڑکی حجاب نہیں کرتی ہے وہ، اور اس کی طرف اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی کہی ہوئی بات کو ماننے کے لیے وہ حجاب کرنے لگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ نے اس پر واجب کیا ہے. تو وہ خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے باحجاب ہونا چاہتی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے، تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے. اور جو لوگ اس کی مدد کریں اس معاملے میں وہ بھی بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی کوشش ہے. اور میں چاہوں گی کہ جو لڑکیاں باحجاب ہیں وہ بھی، اور جو ابھی حجاب نہیں کرتی وہ بھی، یہ بات سمجھیں اور سنیں کہ حجاب صحیح ڈیفینیشن کیا ہے حجاب کی. حجاب یعنی چھپا ہونا، جو چیز کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. تو اگر حجاب جو لڑکیاں کر رہی ہیں وہ بھی یہ بات سمجھیں کہ حجاب تو کر رہی ہیں لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا، حتیٰ اس طرح کا پرس یا اس طرح کی کوئی چیز ہم وہ بھی نہ لیں جس کی وجہ سے ہم توجہ کا باعث بن جائے لوگوں کی، لوگ ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھیں. تو اس طرح کا مثال کے طور پہ ایک ایسا ہینڈ بیگ لیا ہوا ہے جو اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر 10 لوگ کھڑے ہیں تو ہماری اس پرس کی وجہ سے اس خاتون کی پر نظر پڑ رہی ہے، تو یہ بھی حجاب نہیں کہلائے گا. تو اگر حجاب کرنا چاہتی ہیں تو حجاب وہی ہے جو جلدی نظر نہ آئے، جس کی وجہ سے آپ چھپ جائیں. تو حجاب کا مطلب ہے چھپا دینا. تو جو بچیاں ابھی حجاب کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ وہ صحیح حجاب کو سمجھیں اور اسی طرح حجاب کریں جس طرح ہمارے معصومین علیہ السلام اور ان کے گھر کی خواتین حجاب کرتی تھیں. یعنی کوشش کریں کہ ڈھیلے کپڑے پہنیں، ڈھیلا لباس پہنیں اور
ایسی عبایا یا ایسے کلرز پہنے برقعے میں جو کالے ہوں یا اتنے ڈارک کلرز ہوں کہ وہ فوراً ظاہر نہ ہوں، دور سے نظر نہ آ جائیں، دکھے نہ. اور اپنے اگر آرائش کیے ہوئے ہیں، اگر میک اپ کی ہیں تو اپنے چہرے کو چھپانا واجب ہے. اگر چہرہ پہ کوئی میک اپ نہیں ہے اور سادہ سا چہرہ ہے تو واجبات میں نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ لڑکی اسے چھپائے. بہت بہت شکریہ خواہر. یقیناً بہت ہی بہتر طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے ان تمام سوالوں کے جو جواب دیے ان کے ذریعے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اور میں دعا کرتی ہوں پروردگار عالم سے کہ خدا ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.